ماں کو مارنے پر بیٹے پر اللہ کا عذاب۔ وہ بڑا ہی بدبخت تھا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے باعث بے حد لاڈلا بھی تھا۔ شروع دن سے وہ بڑا خود سر تھا۔ اس نے کبھی اپنے والدین کو اہمیت نہیں دی، ان کے خلاف بد زبانی کرتا، ان کے بارے میں اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی، بعض اوقات والدین کو گالی بھی دے دیتا تھا۔ اسے اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کی خدمت پر کتنا بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ وہ کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی عزت و احترام سے دنیا اور آخرت میں کس قدر بلند درجات ملتے ہیں۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے دین اسلام نے جو عظیم تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا تو دور کی بات، انہیں اف کہنا بھی جرم ہے، اس حکم کو وہ بالکل برعکس تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پروان چڑھتا گیا، مگر اس کے دل و دماغ میں والدین کی محبت کا جذبہ بیدار نہ ہو سکا۔ وہ کہاوت کریلا اور نیم چڑھا کا مصادق بنتا گیا کہ ایک تو وہ والدین کی خدمت نہ کرتا، دوسرے والدین پر زبان درازی کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنے جارحانہ الفاظ سے تکلیف دیتا۔ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹے کی زبان سے اپنے بارے میں کبھی کلمہ خیر نہیں سنا، یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی اور وہ اپنے رب سے جا ملا۔ اب گھر میں اکلوتے بیٹے کے ساتھ صرف ماں رہتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد بھی بیٹے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنی ماں سے حسن سلوک کی بجائے انتہائی بدتمیزی سے پیش آتا، بلکہ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد تو ماں کے ساتھ اس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ مگر ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کے اندر اولاد کے لیے بے تحاشا محبت ہوتی ہے۔ اولاد لاکھ سرکشی کرے مگر وہ صبر و ضبط سے کام لیتی ہے اور ہمیشہ اولاد کے حق میں بھلائی چاہتی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اسے اپنے نوجوان بیٹے سے بہت تکالیف پہنچی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتی، ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، برے ساتھیوں کے ساتھ میل جول رکھنے، گھومنے پھرنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے منع کرتی۔ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ برے ساتھیوں کی صحبت کے سبب اس کا بیٹا سرکش اور نافرمان ہو چکا ہے۔ اس کی دین اسلام سے بیزاری، اخلاق و حمیدہ سے دوری اور پڑھائی لکھائی سے نفرت دراصل بری صحبت ہی کا نتیجہ تھا۔ ماں کے لاکھ سمجھانے بجھانے اور نصیحت کرنے کے باوجود اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس وہ اپنی ماں کی نصیحت کو اپنے حق میں برا سمجھتا، بلکہ ماں کو گالیاں بکتا تھا۔ ماں نے جب دیکھا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے تو اس کے صبر کا جام چلک گیا۔ اس نے بیٹے کو دھمکی آمیز الفاظ میں کہا، تیری بدتمیزی اور زبان درازی کی حد ہو گئی، اب بھی وقت ہے، سدھر جا اور سیدھے راستے پر چل۔ اگر تو نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو میں اپنے بھائی سے کہہ کر تجھے ادب سکھلاؤں گی۔ اس دھمکی کا بیٹے پر کیا اثر ہوتا، الٹا وہ ماموں ہی پر برس پڑا اور اول پھول بکنے لگا۔ اس نے ماموں کو دھمکی دی کہ اگر اس نے میرے خلاف کوئی حرکت کی تو میں اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اب اس کی عمر کوئی 24 سال ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہٹا کٹا جوان لگتا تھا، اپنے دفاع کی طاقت رکھتا تھا۔ کوئی اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتا تو وہ اس پر برس پڑتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اسے نصیحت آمیز کلمات کہہ رہی تھی، اسے گھناؤنی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ اس پر بیٹے کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے پاؤں سے جوتا نکالا اور اپنی ماں کو دے مارا۔ ماں نے جوتے سے بچنے کی کوشش کی مگر جوتا اس کی کمر پر جا لگا۔ ماں بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ ایسے بدبخت بیٹے نے اس کی کوکھ سے کیوں جنم لیا۔ شدت رنج و غم سے اس کا کلیجہ جھلس رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اسی کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ جوان ہو کر اسے جوتا مارے گا۔ اس کی زبان سے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے بد دعا نکل گئی، بد دعا اور وہ بھی ماں کی۔ یہ نافرمان بیٹا ماں کو جوتا مارنے کے بعد
گھر سے نکل گیا۔ اسے اپنے کرتوت پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ حسب معلوم برے ساتھیوں کی مجلس میں پہنچ گیا۔ گپ شپ میں رات ہو گئی۔ اب وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ اس نے اب بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے ظالمانہ رویے سے ماں کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ ادھر ماں کا حال یہ تھا کہ اسے مارے رنج و غم کی نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی، نافرمان بیٹا پوری نیند کے بعد بیدار ہوا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا وہ ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے جس سے اس نے ماں کو جوتا مارا تھا۔ اس کا دانا ہاتھ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ادھر ماں بھی صبح سویرے بیدار ہو کر گھر کے ضروری کام نپٹا رہی تھی کہ اسے نافرمان بیٹے کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کی طرف لپکی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخر تھی تو ماں کی محبت کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے۔ بیٹے کو ماں کی نافرمانی کا بدلہ مل چکا تھا۔ اب ماں کے سامنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے دعا اور آہوزاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر رو رہی تھی۔ بیٹے کے حق میں دعائیں خیر کر رہی تھی۔ پروردگار سے بیٹے کا ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے لیے رو رو کر فریاد کر رہی تھی، مگر آسمان کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔